ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا. انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو, میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے. سسٹم میں جب تک اس ہاؤس کی دونوں اطراف حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی, پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے یہ اس بات سے عبارت ہے کہ یہ دونوں پہیے جو ہیں یہ دونوں چلیں گے تو گاڑی جو ہے وہ آگے. فلور پہ یہ بات بھی کروں گا, اس ملک کو, اس ملک کے مسائل کا حل اور اس پارلیمان کو ایک شخص کی ضرورت ہے جس کا نام ہے عمران خان, اور پاکستان اور عمران خان اور یہ پارلیمان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ. کپتان کے ٹائیگر شہریار افریدی نے تاریخ رقم کر دی. آرمی چیف کی موجودگی میں فارم 47 کی حکومت کو بے نقاب کر دیا. ایسی دھواں دار تقریر کے ایوان لرز اٹھا. آرمی چیف صاحب تمہیں رب اور رسول کا واسطہ ان چوروں سے ہماری جان چھڑاؤ ورنہ آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی. یزید اور فرعون بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, فارم 47 والوں کا حال بھی فرعون جیسا ہوگا. شہباز شریف صاحب تم اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے ہو تو پھر قسم اٹھا کر کہو کہ تم الیکشن جیت کر آئے ہو. آرمی چیف صاحب مجھے پتا ہے کہ اس تقریر کے بعد مجھے غائب کر لیا جائے گا, مگر میں سچ ضرور بولوں گا. اس ملک کو ایک ہی شخص بچا سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. آپ لوگ اتنے بزدل ہو کہ عمران خان کی ایک تصویر سے بھی ڈرتے ہو. تم عمران خان کا مقابلہ کیا کرو گے؟ آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں. چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا. انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو, میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے. تو چیئرپرسن صاحب, 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا وہ کیا میسج دیتا تھا, وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late. یہ جو آج جلد بازی میں لگے ہوئے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ بڑے بڑے حکمران آئیں, بڑی قومیں آئیں, قوم عاد, قوم سمود, قوم نمرود, قومیں آئیں, مٹ گئیں. اقتدار کو جوتے کی نوک پہ اللہ کے محبوب کے آل نے رکھا, ذات کی بات نہیں کی, انسانیت کا علم اٹھایا, اور انسانیت کے اس علم کی بنیاد ہمیشہ انصاف اور انسانیت کے ارد گرد گھومتی ہے. اور یہی علم ایک صاحب کردار, صاحب حیثیت, مرد کلندر, مرد مجاہد, قوم کا ایک ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا. انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو, میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے. اس آگ پہ اختیار کس کا ہے؟ کہا گیا اس پہ اختیار اللہ کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. آج نیشنل سیکیورٹی, آج قومی یکجہتی, آج عوام پاکستان کے وہ مسائل جو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے کاروباری باشعور اس ملک سے جا چکے ہیں. آج جس یونیورسٹی, جس کالج, جس سکول میں چلے جائیں اس ملک کے بچے مایوس ہیں, یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے, ڈسلوشنڈ ہے. آج جو سیاسی پارٹیاں جو اپنی سیاست کے حوالے سے اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں, آج وہ اپنی بنیاد کھو چکی ہیں. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی, وہ سول سپریمیسی کی باتیں کرنے والے آج راگ الاپ رہے ہیں, ہم پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں چیئرپرسن صاحب کہ ان کی سیاست تو ختم ہے. کب تک فارم 47 کے ذریعے ان کو ایوانوں کا حصہ بنایا جائے گا؟ کب تک؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ بہت پچھتائیں گے. آج بھی ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ فرد واحد زرداری صاحب کو انہوں نے استثناء تو دے دی ہے, انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی. اگر یہ 2 سال اور وہ کھڑے رہتے تو ان کی توقیر میں اضافہ ہوتا, لیکن انہوں نے ایسی بے توقیری کی کہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد کا جنازہ نکال دیا. اور وہ لوگ
جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسے نعرے اور ایسے نیریٹو بنائیں گے جس سے کیا ہوگا, ووٹ کو عزت ملے گی, اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے, انہوں نے عزت سیاست کی اور جمہوریت کی اور اپنی بنیاد کی. اور جیسے ابھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے کی سٹیک ہولڈر تھے, وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے, کسی کو بھی زحمت نہ ہوئی کہ خاص کر کی لیڈرشپ میں کہ وہاں حاضری دیتے. کل آپ کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی نہیں پوچھے گا, کو آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. جس طرح یحییٰ صاحب سے لے کر جنرل یحییٰ, پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم, پھر پرویز مشرف صاحب, پھر اسی طرح اقتدار میں لوگ آتے رہے, لوگوں کو تکنی کا ناچ نچواتے رہے, اپنی مہ میں ڈوبے رہے, اور لوگ اس وقت جو نوازے گئے وہ سر جھکاتے رہے, اور وہ لوگ جن کو چیلنج کیا گیا انہوں نے آوازیں اٹھائیں, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج سارے ایک ہو چکے ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سارے ٹولے ایک ہوں گے, لیکن پھر بھی یہ مجھے شکست اس لیے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی ذاتی مفادات, ملک کی مفادات, عوام پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر ہیں, کیونکہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں. تو چیئرپرسن صاحب, 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. عوام پاکستان کو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 50 مثال کے طور پہ, یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب جو کہ قبائلی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آرٹیکل 5 قبائل کے بنیادی حقوق کو آئین کی روح سے جب پرکھتے ہیں تو آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے, ان کو کنسنسس میں شامل کرنا ہے. آپ کبھی چیف منسٹر کو انڈرمائن کرتے ہیں, کبھی 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو کو اڈیالہ کے باہر ذلیل کرتے ہیں, کبھی آپ کیسی حربے استعمال کرتے ہیں سیکھے ماضی سے. عدلیہ جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے, جب 4th پلر آف اے اسٹیٹ اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے, اور پھر جب پارلیمان میں گھس بیٹھیے آئیں, اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو, تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے, نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کی بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیں, ڈر کس چیز کا ہے, ڈر کس چیز کا ہے, آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں. ناظرین کرام, آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے, جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے, کیا یہ کمپرومائز قیادت ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ کیا یہ عمران خان کو رہا نہیں کروانا چاہتے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں, کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمارے لیے اہم ہے. میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے. میں آج اللہ کے فضل, بڑی بات سے توبہ, پاکستان کے کسی ضلع میں ایک 25-26 سالہ جوان جس کو کوئی نہیں جانتا, اس کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں, ان کا مقابلہ کر کے دیکھو. اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا, یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف, حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی. میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26th amendment میں 2.5-3-5 ارب روپے ایک M&A کے خریدنے کے لیے تو تھے. نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن. آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے, پنجاب کے, ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ سینٹرل پنجاب کا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے, سندھ کا برا حال ہے, آج گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا ہم سر نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے؟ 2 وار فرنٹ آپ نہیں لڑ سکتے؟ ایسٹرن ویسٹرن, آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہندوستان افغانستان سے بیٹھ کے آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے, آپ جرگا. پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اسپیکر صاحب نے بھی کہا آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, ضرور ویلکم, ہم نے ویلکم کیا, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں, پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈرز جو یہاں پہ ان سے نہیں, وہ تو آپ کی کسٹڈی میں. شو کریج اینڈ گریس, بات کریں ان کے ساتھ. وہ بڑے دل کا وہ مرد مجاہد, قیدی نمبر 804 آپ کو ویلکم کرے گا, وہ ذات کی بات نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرے گا. جنرل جنجوعہ سے سیکھیں, انہوں نے پہاڑوں میں بیٹھنے والوں کو انگیج کیا, وہ آئے مین سٹریم میں اور پاکستان کا حصہ بنے. وہ آپ بات چیت تو کریں, آپ کب تک ڈرائیں گے, کب تک روکنے کی کوشش کریں گے, کب تک کہیں گے کہ میں ڈرا کے اس کو ختم کر دوں گا؟
کوئی میرے چیئرپرسن صاحب خوف کے بت ختم تب ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. چیئرپرسن صاحب 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کانسیپٹ ہے، خدا نخواستہ آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. جب اللہ کہتا ہے کہ تم حقوق اللہ میں کوئی خدائی کرو تو میں ارحم الراحمین ہوں، معاف کر دوں گا. حقوق العباد میں جب تک وہ شخص، آپ استثناء دینے والے کون ہیں؟ خلفائے راشدین، اصحابہ کرام، انبیاء کرام تو معصومین تھے. جب خلفائے راشدین، اصحابہ کرام قانون سے بالاتر نہیں، جب آل بیت قانون سے بالاتر نہیں، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میری کانوں سے ایک جملہ گزرا کہ تا حیات سے لے کر آب حیات. یہ آب حیات بھی آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ آب حیات نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، موت آئے گی. اس پارلیمان کے بیٹھنے والوں کو سوچنا ہے، یا ایک ایسا پاکستان جو کہ سسکتی ہوئی مائیں، بے چین پریشان جوان، ان کو پتہ ہی نہ ہو. میں اس فلور پہ یہ بات بھی کروں گا، اس ملک کو، اس ملک کے مسائل کا حل اور اس پارلیمان کو ایک شخص کی ضرورت ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور پاکستان اور عمران خان اور یہ پارلیمان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان اور یقین ہے چیئرپرسن صاحب کہ جب راستے بند کیے جائیں، جب ہر طرف سے اندھیرا کر دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. ہم نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے یہ پارلیمنٹیرینز، یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر یاسمین راشد صاحبہ اور وہ تمام اسیران، وہ تمام لوگ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، عمر سرفراز چیمہ میرا بھائی، وہ سب جو اس آزمائش میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کو تو ذاتی کوئی فائدہ نہیں. کیا ان کے گھر کے اخراجات کسی خاص جگہ سے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے ڈٹے ہیں کہ وہ شخص جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے وہ سچا اور کھرا ہے. وہ ذات کی بات نہیں کرتا، وہ اپنی